افغانستان میں انسانی بحران دن بدن شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے اور افغانستان کی آدھی آبادی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھوک اور افلاس کا شکار ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، جس میں مینلی اگر ہم ایک وجہ دیکھیں تو امریکہ اور دیگر یورپین ممالک اس وقت افغانستان کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف ریزنز ہیں۔ پاکستان اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جتنی ممکن ہے افغانیوں کی مدد بھی کر رہا ہے، یہاں سے میڈیسنز بھجوائی جاتی ہیں، یہاں سے خوراک کی بھی کنٹینرز بھیجوائے جاتے ہیں، لیکن ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد افغان مہاجرین شاید پاکستان کا دوبارہ سے رخ کریں اور پاکستان کو ان مہاجرین کو دوبارہ سے اکوموڈیٹ کرنا پڑے۔ سچویشن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تجزیہ کار ڈاکٹر محمد سلیم ہمیں شو میں جوائن کریں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، ویلکم ٹو آور شو۔ سب سے پہلے تو یہی بات کہ انسانی بحران جو دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے افغانستان میں، اس کے مختلف ریزنز ہیں۔ ایک مین ریزن تو یہ ہے امریکہ اور دیگر یورپین کنٹریز مدد نہیں کرے افغانیوں کی۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے مختلف اور وجوہات کیا ہیں اور اصل ذمہ دار کون ہے اس تمام تر سچویشن کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ بات کریں کہ who is the chief responsible for all the chaos and humanitarian crisis in Afghanistan، تو اس کے لیے سنگل لائن ہی سنگل ورڈ ہے، دیٹ از امریکہ۔ بیکاز یہ ایک پورا سوورن اسٹیٹ تھی، ادھر ان کا اپنا سسٹم آف گورننس تھا۔ امریکہ نے آ کے یونیلیٹرلی وائلیٹنگ آل دا انٹرنیشنل لاز اس کے اوپر اسالٹ کیا ہے اور ادھر لاکھوں لوگوں کو مار دیا ہے، اور ابھی بھی مار دیا لاکھوں لوگ زیادہ ہیں۔ Yes, what now America is doing over there ٹھیک ہے کہ پہلے اس نے پورا زور لگایا ہے 20 سال with the mightiest power of the world، یہ ادھر آیا نیٹو کے ساتھ، انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنس فورس کے ساتھ زور لگایا۔ جب یہ امریکنز کو نہیں مار سکے تو ابھی یہ بھوک سے مارنا چاہتے ہیں، اور یہ بھوک سے، اور یہ سارے کے سارے انفیئر مینز ہیں۔ لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں، اگر افغانی تب بچ گئے، رشینز کے ٹائم بچ گئے، یا برٹنز کے ٹائم بچ گئے، تو وہ اب بھی بچ جائیں گے۔ وہ کس طرح بچیں گے؟ وہ اقبال کی اس بات کے مصداق بچیں گے، افغان باقی کوہسار باقی، الحکم للہ الملک للہ۔ وہ بچیں گے۔ اور ابھی امریکہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جو بحران ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں بھائی، پاکستان حصہ بقدر جسہ کر رہا ہے۔ یہ پاکستان سے جتنی گندم ہے، میڈیسنز ہے، پاکستان تو اپنی طبیعت کے خلاف کچھ سیکیورٹی جو پاکستان کے کنسرنز ہیں ان کو بھی بائی پاس کرتے ہوئے یہ جو 50,000 جو ٹن گندم ہے یہ انڈیا سے وایا پاکستان وہ بھیجنے کی بھی بات کر دی ہے پاکستان نے۔ لیکن اس کے اندر ابھی بھی امریکہ جو ہے وہ کرمینل رول پلے کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ڈالرز تھے جو ان کے وہاں پہ رکے ہوئے تھے، اب اس کا 50% تقریباً کہا جا رہا ہے 3.5 بلین کہ وہ تو افغانستان کو دے دیے جائیں گے، لیکن 3.5 جو ہے وہ 9/11 کے لوگ جو ہیں وکٹمز ان کے اوپر خرچ کیے جائیں گے۔ تو اس کے اوپر بھی پاکستان نے بھی کافی اعتراض کیا ہے، دنیا بھی اعتراض کر رہی ہے کہ وہ ملنے چاہیے پورے کے پورے افغانستان کو۔ اس کے علاوہ امداد کی بات ہو رہی ہے، لیکن امداد پھر امریکہ کی طرف ہی دیکھا جاتا ہے اور یورپ کی طرف ہی دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں روگ صاحب، یہ جو 11 بلین ڈالرز ہے نا، یہ افغانستان کا پیسہ ہے، یہ افغانیوں کا پیسہ ہے۔ یہ ان کی ڈسکریشن ہونی چاہیے کہ وہ اس کے اندر انہوں نے کدھر کس مد میں کتنے پیسے لگانے ہیں۔ ہوا امریکہ اس میں سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو آدھے پیسے ہیں نا، یہ ان میں سے آدھے پیسے ہم نے جو افیکٹیز ہیں 9/11 کے ان کو دینے، اور آدھے پیسے ہم افغانستان میں لگائیں گے عوام افغانستان کے اوپر۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ پہلا تو یہ بتائیں، اگر 9/11 کے افیکٹی ہوئے ہیں، کوئی 3,000 ادھر کو لوگ مرے ہیں، تو ادھر جو لاکھوں بندہ مر گیا ہے اس کی بلڈ منی کس نے دینی، اس کی کمپنسیشن کس نے دینی ہے؟ اور دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ باقی کا آدھا جو پیسہ ہے وہ خود آ کے لگائیں گے، یہ خود پیسہ نہیں لگاتے۔ یہ جو جیسے US ایڈ کے ذریعے پیسہ آتا ہے نا، مختلف NGOs کو پیسے دیتے ہیں، مختلف INGOs کو پیسے دیتے ہیں، تو اس سے چھیڑخانی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، اور یہ ابھی وہی دوبارہ افغانستان کے اندر کرنے جا رہے ہیں۔ بھئی افغانیوں کا پیسہ ہے نا، تو جو اسٹیٹ آف افغانستان ہے، جو اب ان کی جو حکومت ہے which is ruled by طالبان، آپ ان کو پیسے دیں، وہ اپنے لوگوں پہ، وہ ہیلتھ پہ لگاتے ہیں، ایجوکیشن پہ لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو ہمارے ہاں اندازہ ہے کہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں، لوگوں کے آنے کا چانس ہے، اور پھر وہ باڑ جو لگائی جا رہی ہے، ظاہر ہے مطلب وہ رکاوٹ تو ایک ڈالنی ہے ہم نے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ نہ آئے وہاں پہ ہمارے پاکستان میں، بلکہ ان کو افغانستان کے اندر ہی بسایا جائے۔
دیکھیں یہ بہت بڑا پاکستان کے سرکلز کے اندر بھی بہت بڑا فیئر تھا کہ افغان رشین وار کے بعد جیسے آئے تھے اتنا بڑا انفلکس آیا تھا 4 ملین لوگ آئے تھے کم و بیش، تو اب بھی دوبارہ آئیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کے جو انٹیلیجنس سرکل ہے ان کا بہت بڑا اسٹریٹجک موو ہے کہ وہ چیز رک گئی ادھر، اور اب بھی پاکستان رکے ہوئے ہے، تو اگر رکی نہ مزید جو ہیومینیٹیرین کرائسس ابھی جون جولائی کے اندر ادھر پیدا ہونے جا رہا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ آئیں، اور یہ جو باڑ ہے تو یہ کہتا ہوں باڑ کی جہاں تک بات ہے یہ محبت کی باڑ ہے، جیسے گھر کے اندر فیملی میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے نا، آپ وہ دیواریں کر لیتے ہیں کہ آپ دنگا فساد سے بچیں، یہ دنگا فساد سے اور ٹی ٹی پی کے جو ایلیمنٹس بیٹھے ہیں جو ہندوستان سے پیسے پکڑتے ہیں ان سے روکنے کے لیے ویجیلنس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ باڑ ہے، اور اس کے جو ہے اثرات آ رہے ہیں، ادھر وہ اسمگلنگ بھی رکی ہے، ٹیررزم کے اوپر بھی قابو ہے۔ بالکل ٹھیک، اور ان تمام تر سچویشن میں ہمارے اداروں کا بہت زیادہ اہم کردار ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد سلیم ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے، تو ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے۔